بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، دیکھنے میں انسان ہلکا محسوس ہوتا ہے، نہ مالی اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے اور نہ شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی خوبصورت ہوتا ہے، رنگ بھی کالا ہوتا ہے اور مالی طور پر بھی کمزور، معاشرے میں لوگ اسے حیثیت نہیں دیتے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، اللہ کی یاد میں اس کی زندگی گزرتی ہے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکام کو بجا لانے میں، تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا اسے جس نظر سے بھی دیکھے، چاہے اسے حقیر سمجھ رہی ہو، اسے کوئی وقت نہ دے رہی ہو، لیکن اس شخص کا اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں کسی انسان کی قدر و منزلت کا معیار وہ تقوی ہے، دولت نہیں، مال نہیں، عہدہ نہیں، شکل و صورت نہیں، خوبصورتی نہیں، بلکہ اس بندے کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی اہمیت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک نر اور مادے سے پیدا کیا، یعنی آدم و حوا سے تمہاری تخلیق ہوئی، اور ہم نے تمہارے جو ہے جماعتیں بنائے، قبیلے بنائے، فرمایا اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف کا ذریعہ بنے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ قدر و منزلت والا، تعظیم و تکریم والا وہ شخص ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو تقوی والا ہے۔ فرمایا اللہ جاننے والا بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار تو بتا دی ہے۔ معیار کیا ہے؟ وہ ہے تقوی، خوف خدا، یاد الہی، اللہ کی تعریف و توصیف، بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے، بس یہی معیار ہے اللہ کے ہاں قدر و منزلت کا۔ باقی یہ دولت یہ ویسی فانی چیزیں ہیں، خوبصورتی بھی عارضی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو سب خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، دولت بھی عارضی ہے، موت آئی تو سب ختم ہو گیا، لیکن وہ جو اللہ سے تعلق ہے اس کی ایسی اہمیت ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں دو صحابہ کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ وہ اگرچہ خود کو جو ہے حقیر سمجھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حقیر نہیں ہو، انتا غال عند اللہ، تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو، تمہاری بڑی قیمت ہے، تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ظاہر تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، پین کا رہنے والا، ظاہر صحابی تھا۔ وہ جب ہی دیہات سے شہر میں آتا، مدینہ منورہ میں آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دیہات کی چیزیں جو ہے جو دیہات میں ہوتی تھی شہر میں نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیے کے پیش کیا کرتا تھا۔ محبت تھی، عقیدت تھی، غلام تو تھا، صحابی تو تھا، امتی تو تھا، لیکن ایک اضافی محبت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے گاؤں کے تحفے طائف جو ہے پیش کیے جائیں، تحفے طائف پیش کیا کرتا تھا۔ اور پھر جب وہ اپنے جو کام کاج کرنا ہوتا تھا، شہر سے خرید و فروخت کرنی ہوتی تھی، کرنے کے بعد جب واپس جانے لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہر کی جو چیزیں ہوتی تھیں بطور ہدیے کے اسے دے دیا کر۔ دیکھیں محبت جانبین سے تھی، اگرچہ وہ غلام ہے، امتی ہے، خادم ہے، عقیدت مند ہے، متبع ہے، ادھر جو ہے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کبھی خالی نہیں بھیجا، ہدیہ اور تحفہ دے کر کے بھیجا ہے، بتایا کہ تہابو ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت جو ہے پروان چڑھتی ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر جتنے بھی ہمارے ہاں جو پیر حضرات ہوتے ہیں یا بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز لے کر کے آئیں، جو ہے ہم جب تمہارے پاس آئیں گے تو پھر بھی ہمیں کچھ دینا ہے، یعنی اس طرف سے جو ہے کچھ بھی نہیں دیا جاتا، بس وہی پھر جو ہے جو مالدار ہوتے ہیں مرید انہیں اہمیت دی جاتی ہے، غریب کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے غریب صحابی کو بھی پوچھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ شخص جو ہے دیہاتی آدمی بھی تھا اور رنگ کا بھی کالا تھا،
ضمیمن کے الفاظ ہیں، رجلا ضمیمن. تو ایک دن جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس کا رخ جو ہے دوسری طرف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جو ہے اس کی آنکھوں پر جو ہے پیچھے سے رکھ دیے، پیچھے رکھے. تو آپ نے، اسے پتہ ہی نہ چلا کون ہے، کہا من ہاذا، کون، ارسلنی، مجھے چھوڑ دیں. تو پیچھے اچانک ایسے دیکھا، تو دیکھا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر اپنی پیٹھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے جو ہے ایسے جو ہے وہ چمٹانے لگا، ملانے لگا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کی جو برکات جو ہیں میرے جسم کو، میری روح کو جو ہے حاصل ہو جائیں. کتنا عقیدت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ باقی موجود تھے، واضح مارکیٹ کی خرید فروخت، لوگ موجود تھے. آپ نے فرمایا من یشتری ھذا العبد، کون اس شخص کے، اس غلام کو کون خرید کرے گا؟ محبت میں کہا، پیار سے، مذاق مذاق میں، واضح ہے خادم سے محبت ہوتی ہے، تو یہ محبت کا اظہار. فرمایا من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خرید کرے گا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی قاصدا، عرض کی یا رسول اللہ میری تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، مجھے تو کون لے گا، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میری تو کوئی وقت نہیں ہے، بے قیمت آدمی ہوں، کون پوچھے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بقاصد، تم خود اپنے آپ کو جیسے سمجھو، حقیر سمجھو، کون میری کوئی قدر قیمت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے. کہیں فرمایا انت عند اللہ غال، تم اللہ کے ہاں بڑی قیمتی آدمی ہو، بڑی قدر و قیمت والے ہو. مسلم بن حنبل کی حدیث ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 162، اور حدیث نمبر ہے 12648. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم خود کو جیسے بھی سمجھو، لیکن تمہارا اللہ کے ہاں بڑا مقام مرتبہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہو، صحابی ہو، اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہو، اور اللہ کا حبیب بھی تم سے محبت کرتا ہے. تو لہذا اس بات سے بات واضح ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں تو ایسے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام مرتبہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کی خدمت کرتے تھے، اور غریب صحابی بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے رنگ کے بھی سیاہ تھے، رنگ کے بھی سیاہ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تھوڑا سا بند کریں گے، میرے خیال سے وہ کہاں چلے گی وہ الفاظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو آپ نے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں ہو زوجنی، میری کون جو ہے وہ شادی کروائے گا، میرا رشتہ کون کروائے گا، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میرا تو کوئی پرسہ حال ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے وسیلہ کوئی ذریعہ. تو آپ نے فرمایا جلیبیب میں تمہاری شادی کرواؤں گا. تو عرض کی یا رسول اللہ وسلم مجھے تو کوئی بھی رشتہ نہیں دے گا، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انک عند اللہ غیر قاصد، فرمایا کہ تم اللہ کے ہاں جو ہے بے وقت نہیں ہو، بلکہ تمہارا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے شادی ایک انصاری خاتون نوجوان سے کر دی، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شادی کر دی. چند دن گزرے تو جہاد کے لیے اعلان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل پڑے جہاد کے لیے. تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جہاد کے لیے نکلے. فرماتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو پھر مسلمان جو ہے مسلمانوں کی تلاش میں نکلے، کون کون سا مجاہد جو ہے یہاں موجود نہیں ہے، شہید ہو گیا، تو تلاش میں نکلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ایک صحابی وہ نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، یعنی باقی کے بارے میں تو بتا رہے تھے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے. تلاش کرتے کرتے جو ہے دیکھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر جو ہے وہ شہید ہوئے پڑے ہیں، شہید ہو گئے.
اور اس کے ساتھ جو ہے 7 کافر جو ہے مرے پڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قتلتہم ثم قتلوکا، تم جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لڑتے لڑتے جو ہے تم نے جو ہے 7 افراد کو مارا، جہنم رسید کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے فرمایا انت منی و انا منکا، انت منی و انا منکا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یعنی کتنی محبت ہے اپنے خادم غلام کے ساتھ، جو اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، جو اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ہاں بھی قیمتی ہو، میرے ہاں بھی قیمتی ہو، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد علیہ السلام ایسے ہی بیٹھ گئے، اور ان کی جو ہے اور ان کے جسد اقدس کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اٹھا لیا۔ اور حضرت انس سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ ہم ٹھہرے اور ہم نے دیکھا قبر بنائی گئی، قبر کھودی گئی، اور ان کا جسد اقدس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے دفنایا گیا۔ تو گویا کہ دیکھیں کہ وہ صحابی جو اپنے آپ کو بے وقت سمجھ رہا ہے، کوئی اہمیت نہیں دے رہا، آج بھی ان کی ساری انتہا درجے کی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفع اللہ، جو عاجزی کرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے، ویسے جو ہے ہلکا نہیں، معاشرے کے مالی فوائد کے لیے اپنے آپ کو ہلکا نہیں بناتا، اللہ کے اپنے آپ کمزور سمجھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے سر بلندی عطا فرماتا ہے، اسے بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ دیکھیں آپ نے یہ دونوں صحابی حضرت زائر ہیں، حضرت جرابیب ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اپنے آپ کو حیثیت نہیں دے رہے اور اپنے آپ کو کمزور ہلکا پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے کہ خود اللہ کے نبی نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ہاتھوں میں بازو میں جو ہے اٹھا لیا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے عہدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری نیتوں کو دیکھتا اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ان کے اعمال میں بڑا اخلاص تھا، اگرچہ عاجز سے، کمزوری والے تھے، لیکن ان کے اعمال میں اخلاص تھا، جس کی وجہ سے ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام مرتبہ ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، چاہے وہ شکران جیسے بھی ہوں، کالے ہوں سیاہ ہوں، اللہ کے ہاں تو کالے گورے کی اہمیت نہیں ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے اللہ آدم کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو سفید پر، سفید کو کالے پر۔ فرمایا کوئی غریب کو امیر پر، امیر کو غریب پر کوئی فرق جیسے نہیں ہے۔ فرمایا فوقیت کا معیار جو ہے وہ ہے تقوی، جس کے اندر تقوی ہوگا وہ اللہ کے قرب والا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔